السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ گائز، آج میں نے اللہ سے دعا کر کے قرآن کھولا کہ اللہ تعالیٰ قرآن سے اس قرآن کے ذریعے میری رہنمائی فرمائیں۔ تو سورہ بنی اسرائیل کی جو آیات نکلی ہیں وہ 16 نمبر سے لے کے 23 نمبر کی آیات تک نکلی ہیں، 16 سے لے کے 23 تک۔ تو آئیں اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ تو لیٹ سٹارٹ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ میں آتی ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ میں پڑھ رہی ہوں۔ جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کے خوشحال لوگوں کو حکم دیتے ہیں اور وہ اس میں نافرمانیاں کرنے لگتے ہیں، تب عذاب کا فیصلہ اس بستی پر چسپاں ہو جاتا ہے اور ہم اسے برباد کر کے رکھ دیتے ہیں۔ یہاں پہ فٹ نوٹس ہیں۔ جس حقیقت پر اس آیت میں متنبہ کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ایک معاشرے کو آخرکار جو چیز تباہ کرتی ہے وہ اس کے کھاتے پیتے خوشحال لوگوں اور اونچے طبقوں کا بگاڑ ہے۔ جب کسی قوم کی شامت آنے کو ہوتی ہے تو اس کے دولت مند اور صاحب اقتدار لوگ جب کسی قوم کی شامت آنے کو ہوتی ہے تو اس کے دولت مند اور صاحب اقتدار لوگ فسق و فجور پر اتر آتے ہیں، ظلم و ستم اور بدکاریاں اور شرارتیں کرنے لگتے ہیں، اور آخر یہی فتنہ پوری قوم کو لے ڈوبتا ہے۔ لہٰذا جو معاشرہ آپ اپنا دشمن نہ ہو اسے فکر رکھنی چاہیے کہ اس کے ہاں اقتدار کی باغیں اور معاشی دولت کی کنجیاں کمظرف اور بد اخلاق لوگوں کے ہاتھوں میں نہ جانے پائیں۔ اب یہاں سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ صاف نظر آ رہا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بستی کو تباہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے صاف کہہ دیا آیات میں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کے خوشحال لوگ اس میں یہ سب کچھ کرنے لگتے ہیں، اللہ کی نافرمانیاں کرنے لگتے ہیں، جس میں فسق و فجور بھی آ جاتا ہے، جس میں ناانصافیاں بھی آ جاتی ہیں، جس میں بدکاریاں بھی آ جاتی ہیں، ظلم و ستم بھی آ جاتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو اس میں آ جاتی ہیں، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہمارے ساتھ یہ نہیں ہو رہا؟ کیا ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہمارے جو حکمران ہیں وہ کیا سب کچھ نہیں کر رہے؟ کیا ہمارے امیر طبقات یہ کام نہیں کر رہے؟ کیا ظلم و ستم اور بے حیاں یہ سب کچھ نہیں کر رہے؟ ٹھیک ہے، امیر تو کیا، ہمارے تو غریب لوگوں میں بھی یہ چیز موجود ہے اب۔ ٹھیک ہے، تو آپ دیکھ لیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ آگے پڑھی ہوں۔ دیکھ لو کتنی ہی نسلیں ہیں جو نوح علیہ السلام کے بعد ہمارے حکم سے ہلاک ہوئیں۔ تیرا رب اپنے بندوں کے گناہوں سے پوری طرح باخبر ہے اور سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ اب اٹس سیلف ایکسپلینیٹری کہ کہ نوح علیہ السلام کے بعد کتنی نسلیں اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیں، ان پہ پیغمبر آتے رہے، انہوں نے اللہ کی بات مان کے نہیں دی، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تیرا رب اپنے بندوں کے گناہوں سے پوری طرح باخبر ہے اور سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ اور میرا خیال ہے سورہ قاریہ میں ہے کہ ایک ذرہ برابر بھی جو نیکی لے کر آئے گا وہ دیکھے گا، اور جو ذرہ برابر بھی برائی لے کر آئے گا وہ دیکھے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے ذرہ بھر گناہوں سے بھی واقف ہے۔ تو یہ سوچ کے، اور دماغ میں جو تھاٹس آتی ہیں، ہمارے دل میں جو خیالات آتے ہیں، وسوسے آتے ہیں، سب کچھ اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ذرا خیال سے آگے پڑھی ہوں۔ جو کوئی اس دنیا میں جلدی حاصل ہونے والے فائدوں کا خواہش مند ہو اسے یہی ہم دے دیتے ہیں جو کچھ بھی جسے دینا چاہیں، پھر اس کے مقسوم میں جہنم لکھ دیتے ہیں جسے وہ تاپے گا ملامت زدہ اور رحمت سے محروم ہو کر۔ اور جو آخرت کا خواہش مند ہو اور اس کے لیے سعی کرے جیسی کہ اس کے لیے سعی کرنی چاہیے اور ہو وہ مومن، تو ایسے ہر شخص کی سعی مشکور ہوگی۔ اب اس کے فٹ نوٹس کیا ہیں؟ یعنی اس کے کام کی قدر کی جائے گی، اور جتنی اور جیسی کوشش بھی اس نے آخرت کی کامیابی کے لیے کی ہوگی اس کا پھل وہ ضرور پائے گا۔ تب آپ دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو جلدی حاصل ہونے والی چیز دنیا کے پیچھے وہ پڑ جائے گا، جیسے کہ ہم سب ہیں، ایسے جلدی ملنے والے فائدوں پہ ہم سب دنیا دار ہیں، ہم سب دنیا کے پیچھے بھاگنے والے لوگ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جس کو جو دینا ہے نا، جو اللہ دینا چاہے گا جس کو جتنا، وہ اس کو یہیں پہ دے دے گا، اور پھر آخرت میں اس کے لیے جہنم لکھ دی جائے گی، جسے وہ تاپے گا ملامت زدہ اور رحمت سے محروم ہو کر۔ اور جو آخرت کا، اور دیکھیں یہاں پہ ورڈ ہے تاپے گا، آگ تاپے گا ملامت زدہ اور محروم ہو کر۔ ٹھیک ہے، اور ایک جگہ پہ میں نے سنا ہے کہ منہ کے بل جہنم میں فرشتے اٹھا کے پھینکیں گے، پہلے منہ جائے گا جہنم میں۔ تو آپ سوچیں
اور جو آخرت کا خواہش مند ہوگا اور اس کے لیے اسی طرح سے وہ جد و جہد کرے گا جیسے کہ کرنی چاہیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، ایسے نہیں کہ آپ نے تھوڑا بہت کر لیا، جیسی کہ کرنی چاہیے، اور وہ ہونا بھی مومن، وہ ہو بھی مومن، ٹھیک ہے، مومن بھی اس نے لازمی ہونا ہے، یعنی کہ قرآن جو اللہ تعالیٰ نے سینڈ کیا اس پہ پورے کا پورا اس نے عمل بھی کرنا ہے، اللہ کے آگے سر جھکانا ہے۔ اگر اللہ نے ایک چیز سے منع کر دیا تو منع ہو گیا ہے، سود سے منع کر دیا منع ہو گیا ہے، شراب سے منع کر دیا منع ہو گیا، زنا سے منع کر دیا منع ہو گیا، ٹھیک ہے، مال کی محبت سے منع کر دیا منع ہو گیا۔ تو جو مومن ہو بھی وہ مومن، کوشش تو کر رہا ہے صحیح کی آخرت کی، لیکن ہو بھی وہ مومن، تو ایسے ہر شخص کی صحیح مشکور ہوگی، یعنی کہ اس کی صحیح کی قدر کی جائے گی۔ آگے پڑھیوں، ان کو بھی اور ان کو بھی، یعنی ان آخرت والوں کو بھی جو آخرت کے لیے کوشش کرتے ہیں، جو دنیا کے لیے کوشش کر رہے ہیں جلدی ملنے والے فائدوں کے لیے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کو بھی اور ان کو بھی، دونوں فریقوں کو ہم دنیا میں سامان زیست دیے جا رہے ہیں، یہ تیرے رب کا عطیہ ہے اور تیرے رب کی عطا کو روکنے والا کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے دونوں فریقوں کو، جو آخرت کی بھی کوشش کر رہا ہے اور جو دنیا کی بھی جو ہے وہ اس میں لگا ہوا ہے کہ دنیا مل جائے، دونوں کو اللہ تعالیٰ دنیا کا زندگی کا سامان دیتے ہیں، دیے جا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تیرے رب کی طرف سے یہ عطیہ ہے، ایک تحفہ ہے، اور تیرے رب کی عطا کو روکنے والا کوئی نہیں ہے۔ مگر دیکھ لو، آگے پڑھیوں، مگر دیکھ لو دنیا ہی میں ہم نے ایک گروہ کو دوسرے پر کیسی فضیلت دے رکھی ہے، اور آخرت میں اس کے درجے اور بھی زیادہ ہوں گے اور اس کی فضیلت اور بھی زیادہ بڑھ چڑھ کر ہوگی۔ اب یہ بات کہ مگر دیکھ لو دنیا ہی میں ہم نے ایک گروہ کو دوسرے پر کیسی فضیلت دے رکھی ہے، اس کے فٹ نوٹس کیا ہیں؟ یعنی دنیا ہی میں یہ فرق نمایاں نظر آتا ہے کہ آخرت کے طلبگار دنیا پرست لوگوں پر فضیلت رکھتے ہیں۔ فضیلت اس اعتبار سے نہیں ہے کہ ان کے کھانے اور لباس اور مکان اور سواریاں اور تمدن اور تہذیب کی ٹھاٹھ ان سے کچھ بڑھ کر ہیں، بلکہ اس اعتبار سے ہے کہ یہ جو کچھ بھی پاتے ہیں صداقت، دیانت اور امانت کے ساتھ پاتے ہیں، اور وہ جو کچھ پا رہے ہیں ظلم سے، بے ایمانیوں سے اور طرح طرح کی حرام خوریوں سے پا رہے ہیں۔ پھر ان کو جو کچھ ملتا ہے وہ اعتدال کے ساتھ خرچ ہوتا ہے، اس میں سے حقداروں کے حقوق ادا ہوتے ہیں، اس میں سے سائل اور محروم کا حصہ بھی نکلتا ہے، اور اس میں سے خدا کی خوشنودی کے لیے دوسرے نیک کاموں پر بھی مال صرف کیا جاتا ہے۔ اس کے برعکس دنیا پرستوں کو جو کچھ ملتا ہے وہ بیشتر عیاشیوں اور حرام خوریوں اور طرح طرح کے فساد انگیزیوں اور فتنہ خیز کاموں میں پانی کی طرح بہایا جاتا ہے۔ اسی طرح تمام حیثیتوں سے آخرت کے طلبگار کی زندگی دنیا پرست کی زندگی سے برتر ہوتی ہے۔ اس کے برعکس دنیا پرستوں کو جو کچھ ملتا ہے وہ بیشتر عیاشیوں اور حرام خوریوں اور طرح طرح کے فساد انگیزی ہوگا اور فتنہ خیز کاموں میں پانی کی طرح بہایا جاتا ہے۔ اسی طرح تمام حیثیتوں سے آخرت کے طلبگار کی زندگی دنیا پرست کی زندگی سے برتر ہوتی ہے۔ اب دیکھ لیں دنیا پرست جتنے بھی لوگ ہیں، اور دیکھیں ہم سب، ہماری بھی بات ہو رہی ہے، ہم بھی دنیا پرست ہی ہیں، مال کا کہیں فائدہ ہو جائے، کہیں کی کوئی چیز آ جائے، ہم دین کو کہاں پھیلاتے ہیں؟ کیا ہم آخرت کا کوئی کام کر رہے ہیں؟ کیا ہم نے قرآن کا کوئی کام کیا؟ کوئی ہمیں قرآن کو پھیلایا؟ اللہ تعالیٰ کسی کو نماز پڑھائی، کسی کو کوئی سورت سکھائی، اللہ کے لیے اپنی آخرت میں کوئی توشہ بھیجا ہم نے؟ نہیں کیا نا ہم تو دنیا میں پڑے ہوئے ہیں کہ بھئی ہمیں کہیں سے پیسے زیادہ مل جائیں، ہمیں کہیں سے زیادہ اچھا گھر مل جائے، تو ہماری گاڑی یوں ہو، تو ہمارا یوں فلانے سے فلانے بڑے لوگوں سے ہماری دوستیاں جان پہچان ہو جائے، ہمارے کپڑے ایسے ہوں، ہمارا دکھاوا ایسا ہو۔ ہم تو دنیا پرست لوگ، آخرت والے تو نہیں ہیں ہم۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، اور پھر آپ دیکھ لیں جو آپ کے پولیٹیشنز ہیں کس طرح سے مروا دیتے ہیں لوگوں کو، کیا کیا کرتے ہیں، جو جتنا دنیا دار ہے اس کی حرکتیں آپ دیکھ لیں، ٹھیک ہے۔ مگر دیکھ لو دنیا ہی میں ہم نے ایک گروہ کو دوسرے پر کیسی فضیلت دے رکھی ہے، اور آخرت میں اس کے درجے اور بھی زیادہ ہوں گے اور اس کی فضیلت اور بھی زیادہ بڑھ چڑھ کر ہوگی۔ تو آخرت میں دیکھیں ان کے درجے بھی زیادہ ہوں گے آخرت والوں کے، اور ان کی فضیلت بھی اور زیادہ بڑھ چڑھ کے ہوگی، اور دنیا میں بھی ایک طرح سے فضیلت اللہ تعالیٰ نے دے رکھی ہے، کیونکہ مال جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے مطابق خرچ ہوتا ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ کس طرح سے رشتہ داروں پہ، ماں باپ پہ، رشتہ داروں پہ، اور کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے جو بتایا ہے وہ پوری ترتیب ہے، یتیموں پہ، مسکینوں پہ،
سائلوں پہ، مسافروں پہ، جس طرح پورا ایک ترکیب بتائی ہے، تو وہ سب اس طرح سے خرچ کرنا ہے، وہ خرچ کرتے ہیں اور پھر اللہ کی راہ میں بھی لگاتے ہیں. ٹھیک ہے، قرآن کا کام کر رہے ہیں، قرآن پہنچا رہے ہیں لوگوں کو. ٹھیک ہے، کتنے آپ نے قرآن لوگوں تک پہنچائے ہیں، کتنا آپ نے نمازیں جو ہے وہ جانماز کبھی دی آپ نے اٹھا کے کسی کو کہ اچھا تم نماز پڑھو؟ کسی کو دی آپ نے جانماز کبھی؟ کسی غریب کو آپ تو فتن تو سب کو دے دیتے ہیں جن کو آپ کو خوش کرنا ہوتا ہے انورٹڈ کامرس میں، لیکن آپ کبھی ان کو دیا ہے آپ نے کہ بیٹا نماز پڑھو تم، یہ تمہاری اچھی سی جانماز ایک اچھی سی لا کے اس کو دے دی؟ ٹھیک ہے، قرآن ہے، کبھی پڑھایا کہ وہی صورت سکھائی چھوٹی سی بٹھا کے؟ یہ ہمیں سب سوچنا ہے، کیونکہ دیکھیں یہ میں صرف ایسی تنظیم میں آخرت میں ہمیں یہ سب کاؤنٹ ہوگا. آخرت میں آج جو ہے وہ بات ہو رہی تھی کہ جہنم تم ضرور دیکھو گے، پتہ نہیں کون سی قرآن کی آیت تھی، اور تم ضرور پلٹ کے دوبارہ سے بولا کہ تم ضرور دیکھو، یقین کے درجے میں تم دیکھو گے. اب سوچے ذرا، کیا ہم جہنم دیکھنے کے لیے بیٹھے ہیں؟ کہ اب ہم جہنم دیکھیں گے؟ اب تو سوچے نا، اپنے اعمال کو سیدھا بھی تو کرنا ہے نا بھائی، قرآن سے اپنے اعمال کو بھی تو ٹھیک کرنا ہے نا. کیا ہم جہنم ہی دیکھیں گے؟ کیا ہمارے بس یہی رہ گیا ہے کہ اب ہم جہنم بھی دیکھیں؟ مطلب میں اپنے آپ سے کوشچن کر رہی تھی، مجھے آپ کا نہیں پتہ، لیکن میں ایک بات کہہ رہی ہوں کہ اب یہی دیکھنا باقی رہ گیا ہے کہ دنیا میں تو خیر جو بھی پریشانیاں ہوتی ہیں، آپ جتنی بھی دنیا داری کر لیں، دنیا میں تو کبھی کوئی خوش نہیں ہوگا. ایک مرتبہ تعریف کر دے گا، دوسری مرتبہ آپ کو 10 کام اور دے دے گا کہ چلو آپ نے کوئی اچھا کام کیا، کسی کو پلیز کیا، وہ 10 کام آپ کو اور پکڑا دے گا، یہ بھی کر دو وہ بھی کر دو. تو آپ مجھے بتائیں کہ دنیا میں تو کچھ نہیں ملتا انسان کو سچ سوائے پریشانی، گھبراہٹ اور تکلیف کے. ٹھیک ہے، اور دنیا تو مومنٹری خوشی ہے، بس مومنٹری خوشی کا نام ہے دنیا، تو صرف وقتی طور پہ جو خوشی ہوتی ہے. تو کیا اب آخرت میں بھی اب جہنم دیکھیں گے؟ تو اپنے اعمال کو ہمیں صحیح کرنا پڑے گا، ہمیں مومن بننا پڑے گا. قرآن کے اللہ سے بہت دعائیں کیا کریں، اللہ تعالیٰ میں نے ایک توفیق دے، اللہ تعالیٰ میں نے ایک توفیق دے کہ ہم اس قرآن کے حساب سے اپنے آپ کو ڈھال لیں، اس قرآن کے مومن بن جائیں، اس قرآن کی مومنہ بن جائیں. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن کے حساب سے اپنے آپ کو ڈھالنے کی نیک توفیق عطا فرمائے. آگے پڑھ رہی ہوں. تو اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ بنا، ورنہ ملامت زدہ اور بے یار و مددگار بیٹھا رہ جائے گا. یہاں پہ جو بھی رکوع اینڈ ہو گیا، اللہ تعالیٰ یہاں پہ بول رہا ہے کہ تو اللہ کے سوا کوئی معبود نہ بنا، کوئی دوسرا معبود نہ بنا، ورنہ ملامت زدہ اور بے یار و مددگار رہ جائے گا. اب دیکھیں، اللہ کے علاوہ دوسرا معبود، خواہشات بھی تو ہوتی ہیں نا، اپنی نفس کو بھی تو ہم خدا بناتے ہیں نا. جن چیزوں سے ہم اللہ سے زیادہ محبت کرتے ہیں وہ بھی تو خدا بن جاتی ہیں نا ہمارے لیے. ہمارے گھر، ہمارے کاروبار، ہماری گاڑیاں، ہمارا یہ بھی تو ہمارے خدا بن جاتا ہے نا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تو اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ بنا، ورنہ ملامت زدہ اور بے یار و مددگار بیٹھا رہ جائے گا. یہاں پہ جو بھی رکوع ہے وہ اینڈ ہو چکا ہے. آگے پڑھیوں. تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم لوگ کسی کی عبادت نہ کرو مگر صرف اس کی. والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو. اگر تمہارے پاس ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بوڑھے ہو کر رہیں تو انہیں اف تک نہ کہو، نہ انہیں جھڑک کر جواب دو، بلکہ ان سے احترام کے ساتھ بات کرو اور نرمی اور رحم کے ساتھ ان کے سامنے جھک کر رہو. بلکہ ان سے احترام کے ساتھ بات کرو اور نرمی اور رحم کے ساتھ ان کے سامنے جھک کر رہو، اور دعا کیا کرو کہ پروردگار ان پر رحم فرما جس طرح انہوں نے رحمت و شفقت کے ساتھ مجھے بچپن میں پالا تھا. یہ وہی فیمس دعا ہے، وقر رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. تو والدین کا جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت حق، اس آیت میں بہت زیادہ جو ہے الیبریٹ کر کے جو ہے وہ حق بتایا ہوا ہے والدین کا، کہ تو اللہ کے سوا کوئی دوسرا معبود نہ بنا، ورنہ ملامت زدہ اور بے یار و مددگار بیٹھا رہ جائے گا. تو آیت ختم ہو گئی. ٹھیک ہے نا، اس پہ رکوع بھی ختم ہوتا ہے. آگے جو ہے یہ بہت الیبریٹڈ آیت ہے والدین پہ. تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ اور اللہ کی عبادت کے ساتھ، دیکھو صرف اللہ کی عبادت کرو کے ساتھ پھر والدین کا حق اللہ تعالیٰ کس طرح رکھتے ہیں کہ پہلے اللہ تعالیٰ اپنی وہ کرتے ہیں، اس کے بعد دیکھیں فوراً والدین کا حق اللہ تعالیٰ رکھتے ہیں. اور پوری آیت میں کتنا ڈیٹیل میں بتایا والدین کو کے ساتھ کیسا معاملہ کرنا ہے. تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم لوگ کسی کی عبادت نہ کرو مگر صرف اس کے والدین کی. I'm so sorry مکس ہو گیا مجھ سے، استغفر اللہ. تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم لوگ کسی کی عبادت نہ کرو مگر صرف اس کی. ٹھیک ہے، I'm so sorry وہ مکس ہو گیا مجھ سے.
تیرے رب نے فیصلہ کر دیا کہ تم لوگ کسی کی عبادت نہ کرو مگر صرف اس کی، والدین کے ساتھ نیک سلوک. اب دیکھیں والدین کا فوراً ذکر آ گیا. والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو. اگر تمہارے پاس ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بوڑھے ہو کر رہیں تو انہیں اف تک نہ کہو. اف تک نہیں کہنا والدین کو، نہ ان کے ساتھ جھڑک کے بات کرنی ہے، بلکہ ان کے ساتھ احترام سے بات کرنی ہے. ٹھیک ہے. اور نیک اور رحم اور نرمی اور رحم کے ساتھ ان کے سامنے جھک کر رہو. جھک کر رہنے کے لیے کہا گیا ہے. یعنی صرف یہی نہیں کہ ہم جھڑکے نہ ان کو اف نہ کہیں، بلکہ نرمی اور رحم کے ساتھ ان کے سامنے جھک کر رہنے کا اللہ تعالیٰ کا کہا ہے. اور دعا کیا کرو کہ پروردگار ان پر رحم فرما جس طرح انہوں نے رحمت و شفقت کے ساتھ مجھے بچپن میں پالا تھا. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ بس ختم ہے. ٹھیک ہے. آگے بھی جو ہے بہت ساری اللہ تعالیٰ نے دوسرے احکام بھی بتائے ہیں، لیکن ہماری آیتیں یہاں پہ ختم ہوتی ہیں جو 23 تک نکلی تھیں. ٹھیک ہے. 24 تک ابھی ہو گئی ہیں. ٹھیک ہے. 23 تک تھیں لیکن میں اس کو 24 تک اس لیے لے گئی ہوں کیونکہ وہی بات جو ہے وہ حکم آگے تک پہنچ رہا تھا 24 تک، تو میں اس کو 24 تک لے کے گئی ہوں. ٹھیک ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بس آگے یہ بھی ہے کہ تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ تمہارے دلوں میں کیا ہے. اگر تم صالح بن کر رہو گے تو وہ ایسے لوگوں کے لیے درگزر کرنے والا ہے جو اپنے قصور پر متنبہ ہو کر بندگی کے رویے کی طرف پلٹ آئیں. تو دیکھیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے آگے ڈھارس بھی بندھائی ہے. ٹھیک ہے. کہ تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ تمہارے دلوں میں کیا ہے. اگر تم صالح بن کر رہو تو وہ ایسے سب لوگوں کے لیے درگزر کرنے والا ہے جو اپنے قصور پر متنبہ ہو کر بندگی کے رویے کی طرف پلٹ آئیں. تو اللہ تعالیٰ درگزر کرنے والا بھی ہے، اور جو اپنے قصوروں پر جو ہے وہ متنبہ ہو جائیں، اپنی غلطیوں پہ جو ہے وہ دیکھے کہ کیا غلطیاں ہیں اور اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں، اللہ تعالیٰ کے مطابق صالح بن جائیں، اللہ کی بندگی کے رویے کی طرف پلٹ آئیں. رشتہ دار کو اس کا حق دو اور مسکین اور مسافر کو اس کا حق. اب دیکھیں سب کے حق آ گئے ہیں. رشتہ دار کو اس کا حق دو اور مسکین اور مسافر کو اس کا حق. فضول خرچی نہ کرو. فضول خرچ لوگ شیطان کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے رب کا ناشکرا ہے. ٹھیک ہے. یہ میرا خیال 27 آیت ہے جس میں شیطان کا ذکر ہے. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا. فضول خرچ لوگ شیطان کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے رب کا ناشکرا ہے. اگر ان سے یعنی حاجت مند رشتہ داروں، مسکینوں اور مسافروں سے تمہیں کترانا ہو اس بنا پر کہ ابھی تم اللہ کی اس رحمت کو جس کے تم امیدوار ہو تلاش کر رہے ہو تو انہیں نرم جواب دے دو. نہ تو اپنے ہاتھ گردن سے باندھو اور نہ اسے بالکل ہی کھلا چھوڑ دو. یعنی نہ بخل کرو اور نہ ہی بالکل ایسا ہاتھ چھوڑ کے بالکل ایکسٹراویگنس میں خرچہ کرو، اور نہ اسے بالکل ہی کھلا چھوڑ دو کہ ملامت زدہ اور عاجز بن کر رہو. تیرا رب جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے. وہ اپنے بندوں کے حال سے باخبر ہے، انہیں دیکھ رہا ہے. یہاں پہ رکوع اینڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو ہم نے تھوڑا سا میں نے آگے الیبریٹ کر کے آپ کو بتا دیا. اچھا آگے اور بھی احکام ہے کہ اپنی اولاد کو افلاس کے اندیشے سے قتل نہ کرو. ہم انہیں بھی رزق دیں گے اور تمہیں بھی. در حقیقت ان کا قتل ایک بڑی خطا ہے، زنا کے قریب. اچھا اب دیکھیں یہاں پہ اولادوں کو 2 بچے اچھے ہو کہتے ہیں کہ ہم اتنے بچوں کا خیال نہیں رکھ سکتے تو ہم بچوں کو ابورٹ کر دیا آپ نے. یہ سب گناہ ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک. اپنی اولاد کو افلاس کے اندیشے سے قتل نہ کرو. ہم نے بھی رزق دیں گے اور تمہیں بھی. در حقیقت ان کا قتل ایک بڑی خطا ہے. ٹھیک ہے. یہ سب میں نے تو یہ بھی سنا ہے کہ جو ہے وہ جو ابورشن جو ایک چھوٹا سا جب بنتا ہے سیل، اس کو بھی جب آپ ابورٹ کرتے ہیں تو وہ بھی قتل ہی ہوتا ہے، کیونکہ ایک چیز بننی تھی نا جسے آپ نے روک دیا، قتل کر دیا نا، آپ نے ختم کر دیا اس کو. زنا کے قریب نہ پھٹکو، بہت ہی برا فعل ہے اور بڑا ہی برا راستہ. قتل نفس کا ارتکاب نہ کرو جسے اللہ نے حرام کیا ہے مگر حق کے ساتھ. اور جو شخص مظلومانہ قتل کیا گیا ہو اس کے ولی کو ہم نے قصاص کے مطالبے کا حق عطا کیا ہے، بس چاہیے کہ وہ قتل میں حد سے نہ گزرے، اس کی مدد کی جائے گی.
مال یتیم کے پاس نہ پھٹکو مگر احسن طریقے سے، یہاں تک کہ وہ اپنے شباب کو پہنچ جائے۔ عہد کی پابندی کرو، بے شک عہد کے بارے میں تم کو جواب دہی کرنی ہوگی۔ عہد کے بارے میں جو بھی عہد آپ نے کیا ہے، کوئی بھی وعدہ کسی سے کیا ہو، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ پوچھے گا ہم سے، اس کا جواب دینا ہوگا۔ پیمانے سے دو تو پورا بھر کر دو، اور تولو تو ٹھیک ترازو سے تولو، یہ اچھا طریقہ ہے، اور بلحاظ انجام بھی یہی بہتر ہے۔ کسی ایسی چیز کے پیچھے نہ لگو جس کا تمہیں علم نہ ہو۔ یقیناً آنکھ، کان اور دل سبھی کی باز پرس ہونی ہے۔ زمین میں اکڑ کر نہ چلو، تم نہ زمین کو پھاڑ سکتے ہو، نہ پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ سکتے ہو۔ ان امور میں سے ہر ایک کا برا پہلو تیرے رب کے نزدیک ناپسندہ ہے، یہ وہ حکمت کی باتیں ہیں جو تیرے رب نے تجھ پر وحی کی ہیں۔ اب دیکھو، یہاں تک میں نے اس لیے پڑھ لیا کہ وہ پوری کنٹینیویشن میں بیسیکلی تھا، اور یہاں پہ پورے احکام تھے، تو میں نے بولا کوئکلی جو ہے پڑھ کے جو ہے آپ کو ایک تھوڑا سا ایک ریویو دے دوں، ٹھیک ہے نا، مطلب ایک تھوڑا سا آپ کو اوور ویو دے دوں کہ آگے کیا چل رہا ہے، ٹھیک ہے نا، اوور ویو دے دوں، ناٹ ریویو، اوور ویو دے دوں کہ بھئی آگے کیا چل رہا ہے۔ تو آپ چاہیں تو سورہ بنی اسرائیل کی آیتوں کو جو ہے 24 سے اوپر پڑھ سکتے ہیں، اور دیکھ لیں کہ اس میں سارے کیا کیا احکام ہیں، اور آپ یقین کریں کہ آپ شروع کے 2-3 چیپٹرز قرآن کے اگر آپ کم سے کم 5-6 چیپٹرز بھی پڑھ لینا، تو یہ جو آپ مولانا سے فون کر کے لوگ جو پہلے پوچھا کرتے تھے ٹی وی پہ، اور یہ جو سوالات، یہ عدت کے، یہ زکوٰۃ کے، یہ جو حقوق کس کا کتنا حصہ ہے جائیداد والے، یہ تمام جو ہے آپ کو ادھر سے آنسرز مل جائیں گے، آپ کو کسی کو فون کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی مولانا کو۔ عدت کیا ہے، وہی سوال لوگ بار بار پہلے جب ٹی وی ہوتا تھا بہت پوچھتے تھے۔ تو مطلب یہ اگر آپ شروع کے 5-6 چیپٹرز پہ اگر آپ تھوڑا سا غور و خوض کر کے پڑھ لیں تو اس پہ، لیکن بہرحال قرآن تو ہم نے پورا ہی پڑھنا ہے، ہماری چھوٹ تو نہیں ہوگی۔ اب دیکھیں یہ بھی سورہ بنی اسرائیل ہے، بنی اسرائیل 17 نمبر کی سورت ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو may Allah forgive me for my mistakes، بیچ میں تھوڑا سا وہ ہو گیا تھا مجھ سے slip of tongue، may Allah forgive me for my mistakes، I'm not a scholar because I'm not a scholar، and may Allah forgive me for the slip of my tongue۔ اور امید کرتی ہوں کہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو جو ہے وہ قرآن کے مطابق جو ہے وہ ڈھلنے کی، اور قرآن کی خواہشات اپنے دل میں، قرآن کے مطابق اپنی خواہشات کو ہمارے دلوں میں، ہمارے دل کو رکھنے کی نیک توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلنے کی نیک فرما، ہمیں جہنم کے عذاب سے اور دنیا کی تکلیفوں اور پریشانیوں سے بچا، اور ہمیں اللہ تیرے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالنے کی نیک توفیق عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ فار لسننگ۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ گائز۔